اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن رحمان کی صفت ہے کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور بعض نے الرحیم صفت جو ہے اس کو صرف ایمان والوں کے لیے اور رحمان کو سب کے لیے، بہرحال یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے اور لوگوں کے قصور معاف کرنے کا، چھوڑ دینے کا یا آخرت میں پکڑنے کا، کہ یہ دنیا اتنی دھوم دھام سے چل رہی ہے، وگرنہ ایک لمحہ بھی وہ اجازت نہ دے، ایک لمحہ، تو وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ علم القرآن، اسی نے ہی اس قرآن کو سکھایا ہے، تعلیم اس نے دی ہے، اور کس کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر۔ اور بعض کچھ قدسی حدیثیں ہیں، یعنی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اس طرح بھی اللہ نے تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، اسی نے پیدا کیا ہے انسان کو، علمہ البیان، اور اس نے اس کو بولنا سکھایا ہے، علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ اور اگر وہ نہ بولنا پڑھائے سکھلائے تو آپ کے سامنے کتنے گونگے پھر رہے ہیں، کلام نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، بے حسبان، یہ ایک انداز سے حساب کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور حساب کیا ہے؟ آپ یہ بھی فلک میں غور اگر کریں کہ اب سردی ہے تو سورج ادھر ہے اور چاند ہمارے سر کے اوپر سے گزرتا ہے، جیسے گرمی آئے گی سورج ہمارے سر میں اور چاند ادھر ہو جائے گا، ایک دوسرے کے راستے پر نہیں آتے، ایک دوسرے کے آڑے نہیں ہوتے، تو یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ والنجم، اور ستارے، والشجر، اور درخت، یسجدان، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ نے دی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ صبح سائے جو ہیں وہ بہت لمبے ہوتے ہیں، تو سجدے میں پڑے، اور آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں، دوپہر کو سایہ بالکل تھوڑا ہوتا ہے اور پھر بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز ہے، اور اس پر سورج کو ہم نے دلیل بنایا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے، اوپر اٹھایا ہے، رفع کیا ہے۔ اور رفع کا کیا اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے اس کو چھت بنایا، وہ تمہارے اوپر چھت ہے۔ ووضع المیزان، اور اس نے ترازو رکھا ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ زیادتی کرنا ترازو میں، یعنی نہ تولتے وقت اس کا جو ہے ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھنا ہے اور پورا انصاف کے ساتھ تولنا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، زیادتی نہ کرنا میزان میں تولنے میں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور سیدھا رکھنا تولتے ہوئے ترازو کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور نہ تولتے ہوئے کمی کرنا، اس کے اندر کمی نہ کرنا۔ اور لوگ جو ہیں، اللہ نے یہ انداز ایک بیان کیا ہے کہ انسانوں کی یہ ایک بہت جو ہے خرابی ہے کہ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ اور فرمایا
وہ فویل للمطففین، کمی بیشی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، یعنی وہ لوگ جو کمی بیشی کرتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی بعض دفعہ غور کیا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہے لیتے ہیں تو پھر دینے کا نام ہی نہیں لیتے، خود گلشرے اڑاتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ہے، جبکہ یہ انداز بہت غلط ہے اور بہت زیادہ خرابی ہے اس میں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ڈرایا دھمکایا، جو مقروض ہیں یاد رکھیں میں ان کے جنازے نہیں پڑھوں گا، اپنے قرض ادا کرو، صاف کرو اپنے آپ کو۔ تو قرض دار بڑا جو ہے وہ اس کا معاملہ گھمیر ہے۔ فرمایا کہ میزان کے اندر کمی نہ کرو۔ والارض وضعها، اور زمین کو اس کو اللہ نے بچھایا ہے، للانام، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مخلوق کو جو ہے آرام اور سکون دیا ہے، ساری مخلوقات اس زمین پر ہیں۔ فیہا فاکہۃ، اس کے اندر طرح طرح کے پھل ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جو گابے والے ہیں، یعنی اوپر پردہ ہے پہلے اور پھر وہ کھلتا ہے تو وہ خود گر جاتا ہے۔ اسی طرح کیلے ہیں تو ان کے بھی گابے ہیں، گچھے ہیں، اور گچھوں کے اوپر وہ چھپایا ہوا ہے اس کو، تو وہ ہے۔ والحب، اور دانے، ذوالعصف، جو توڑی رکھتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں چنے کی توڑی ہے، مسور کی توڑی ہے، گندم کی توڑی ہے، اور جو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر اللہ نے توڑی رکھی۔ والریحان، اور یہ خوشبودار پودا، ٹہنی سے پتے سے لے کر پھول تک ہر چیز کے اندر اللہ نے خوشبو بھر رکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں ریحان بھی کوئی ٹہنی توڑ کے دے تو وہ خوشبو قبول کرو۔ کیوں؟ خوشبو اس کی بڑی پیاری ہے، وہ ذائقہ اس کا تلخ ہے، اس کے بیج کھاؤ گے یا پتے چباؤ گے تو وہ تلخ ہے۔ لیکن یہ گرم مزاج کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر چینی ڈال کر تو چٹنی اگر بنائے تو یہ بہت اچھی ہے۔ انار دانہ اور ریحان اور پودینہ، یہ تینوں چیزیں ڈال کر چٹنی آدمی بنائے میٹھی، یعنی چینی ڈال کر، تو بڑی پائیدار ہے اور ہاضمے کے لیے، جگر کے لیے بہترین شے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس اپنے رب کی نعمت کی تکذیب کرو گے، کس کس کو جھٹلاؤ گے، کتنی نعمتیں ہیں، اور اگر تم ان کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، وہ شمار سے باہر۔ خلق الانسان، اسی نے پیدا کیا ہے انسان کو، من صلصال کالفخار، بجنے والی مٹی سے۔ یہ بجنے والی مٹی کون سی ہے؟ سخت چکنی جس کو کہا جاتا ہے، لیس بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر یہ بارش نشیب میں اس کو بہا کے لے جاتی ہے تو وہ نیچے ریت کو کر دیتی ہے، آپ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب انسان یا کوئی جانور چلتے ہیں تو پٹک پٹک بولتی ہے۔ تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ انسان کا جو اصل مادہ ہے وہ بجنے والی مٹی ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور پیدا کیا اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور یہ وہ شعلہ ہے جو اوپر اٹھتا ہے، جس کو آپ یہ کیا اس کا بھاپ یہ جو ہوتی ہے، ہاں اس کی وہ لو، یعنی یہ اس کی تیز ترین کیفیت ہے، اس سے جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین، وہ رب ہے دو مشرقوں کا، وہ رب المغربین، اور دو مغربوں کا۔
یہ مغرب دو اور مشرق دو، یہ کیا ہے؟ یہ ہیں گرمی اور سردی کا۔ اور ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا رب المشارق والمغارب، وہ ہے روزانہ کا مشرق مغرب جو تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ گرمی سردی کے ہیں، دو مشرق اور دو مغرب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، دو چل رہے ہیں دو دریا، یلتقیان ملے ہوئے۔ آپ اگر کبھی سمندر کے کنارے جائیں تو آپ دیکھیں کہ ایک کا رنگ سیاہ ہے اور ایک کا رنگ خوبصورت اور وہ سفید رنگ ہے، اور دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، اور مجال خواہ جکھڑ چلے، طوفان چلے، اوپر آندیاں اور لہریں ان کی اٹھ رہی ہوں، لیکن ایسے کہ ذرا ادھر ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دونوں برابر جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپس میں ملتے ہیں، لیکن چلنے کے باوجود، اکٹھا رہنے کے باوجود، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان پردہ ہے اور وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں تجاوز کرتے، سرکشی نہیں کرتے۔ کتنی یہ اللہ کی نشانی ہے اور کتنی بڑی نشانی ہے غور کرنے کے لیے۔ پانی تو اپنا نشیب ڈھونڈتا ہے سطح قائم رکھنے کے لیے کہ وہ بہت ہی زیادہ نشیب ہو یا بھاگنے کی جگہ تو وہ برابر اپنے آپ کو رکھتا ہے، لیول کو خراب نہیں کرتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یخرج منہ اللؤلؤ، اس میں سے نکلتے ہیں موتی، اور یہ موتی جو ہیں نہایت پائیدار ہیں، موتی نکالے جاتے ہیں، والمرجان، اور مرجان یہ مونگے ہیں، ہر سیپ مونگے اور اس قسم کی کوڈیاں یہ سب اس میں آتے مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اور ان یعنی اس کے لیے کشتیاں ہیں بھری ہوئی جو چل رہی ہیں، جوار چل رہی ہیں، منشآت بھری ہوئی، فی البحر اس سمندر میں، کالآلام پہاڑوں کی طرح، یعنی ان کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، جیسے پہاڑ اونچے اونچے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی کیفیت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے، انکار کرو گے۔